اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی یہ گفتگو چل رہی ہے ابھی تک۔ آپ نے ان کی ہٹ دھرمیاں سماعت کی، کتابوں کو بھی جھٹلایا ہے، رسولوں کو قتل بھی کیا انہوں نے، ان کی باتوں کو بھی جھٹلایا، اللہ کی نعمتوں کے بدل میں انہوں نے دنیاوی نعمتیں بھی چاہی، عذابات آئے تو ڈرنے کا ایک اظہار کیا، عذابات جیسے ہی ٹلے تو فوراً اللہ کا انکار کر بیٹھے، اور ان کے دلوں میں رچا بسا جو ایک معبود تھا وہ تھا بچھڑا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو بس اس پہ ہی اب ایمان رکھے ہوئے تھے، اس لیے متزلزل ہوتے رہے اور ہر دم ان کا ایمان اس بچھڑی کی طرف راغب ہوتا رہا۔ اب یہ شان نزول اس کا میں بتا دوں، یہودیوں کا ایک بہت بڑا گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو وحی آتی ہے وہ کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ آپ کے پاس جو وحی اترتی ہے وہ کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ اللہ کا پیغام کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل آتے ہیں لے کر۔ کہا جبرائیل؟ کہا وہ لاتے ہیں اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، جبرائیل کی جگہ اگر میکائیل آپ کے پاس میسج لے کر آتے، وحی لے کر آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ تو وجہ پوچھی گئی، جبرائیل کے لانے پر میسج اور ان کی وحی لانے پر تم ایمان نہیں لا رہے ہو، اور تمہارا یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ تمہاری ڈیمانڈ ہے کہ تو حضرت میکائیل لے کر آئے، وجہ کیا ہے؟ کہا ہم نے دیکھا ہے وہ عذاب لے کر آتے ہیں، زمینوں کو پھاڑ دیا، بستیوں کو پلٹ دیا، سارا یہ کام کیا ہے۔ تو دشمنی انہوں نے رکھ لی کس سے؟ حضرت جبرائیل سے۔ اللہ رب العزت وہی فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی حضرت جبرائیل نے کیا وہ انہوں نے خود سے تو نہیں کیا نا، اللہ کا جو حکم تھا اس حکم کو بجا لایا انہوں نے، اپنی مرضی سے تو کوئی کام کیا نہیں۔ فرشتوں کو جو کام دیا جاتا ہے قیامت تک وہ اس میں لگے رہیں گے، اور حضرت جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں یا جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو جو جو کام اللہ نے سپرد کیا ہے اس میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کا کام تھا پیغام لانا، اللہ کا جو حکم ہو اس کو بجا لانا، تو حضرت جبرائیل اس پر عمل کرتے رہے۔ اب یہ نہیں تھا کہ حضرت جبرائیل نے باضابطہ دیکھا تو تمہاری بستیوں کو پلٹ دیا، حضرت جبرائیل نے دیکھا تو پتھر برسایا، تم پر خون کے عذاب، جوؤں کے عذاب، مینڈک کے عذاب، یہ حضرت جبرائیل نے ایسے ہی نہیں بھیجا، اللہ کا حکم تھا تو ہوا۔ ورنہ تو روایتوں میں ایک بات یہ بھی ملتی ہے، بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ بنی اسرائیل میں ایک گروہ ہے، ایک علاقہ ہے، اس بستی کو لے جاؤ پلٹ دو۔ وہاں پر اس بستی کو پلٹنے کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں تو ایک عابد و زاہد شخص بھی ہے اس میں، بہت تقوی پرہیزگار، عبادت و گزار۔ حضرت جبرائیل آ کر کہتے ہیں مولا جس بستی کو تو پلٹنے کا حکم دے رہا اس بستی میں ایک نیک بندہ بھی ہے تیرا جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، بہت نیکوکار ہے، ہمیشہ عبادت میں لگا رہتا ہے۔ باوجود اس کے اب اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ نیکوکار ہے، اس نے کبھی گناہ کیا نہیں، عبادت میں ہی لگا رہتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، وہ میرے ذکر میں ہی لگا رہتا ہے، باوجود اس کے تم جاؤ اس بستی کو اوندھا کر کے پلٹ دو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیوں حکم ہوا، عبادت گزار ہے، تو وہاں وجہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دی، وجہ یہ ہے
یہ خود تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو دوسروں کو نہیں تلقین کرتا، دوسروں کو نہیں سمجھا رہا ہوتا، دوسروں کو نہیں منع کر رہا ہوتا۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے آپ کے سامنے، حضرت جبرائیل تو خود دیکھ کر یہاں پہ کہہ رہے ہیں، بات ان کی ہی آتی تو وہ جب بستیوں کو پلٹنے کی بات آتی تو دیکھ لو وہ نیکوکاروں کو چھاڑ دیتے اور جو برے تھے ان کو ہی پلٹا جاتا۔ یہاں اللہ کا جو حکم ہوتا تھا اس پر عمل کیا۔ اب اسی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آگے کی آیت میں خود فرما دیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو کافروں تو اللہ اس کو کافر کر دے گا، اور کافر کا دشمن اللہ رب العزت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ دشمن بن جائے گا اس کا۔ تو بات یہاں پر سمجھنے والی یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہاں آپ تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں کہ ایمان کی جو بات کہی گئی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ میں نے ایمان مفصل آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس پیمانے کو اٹھاؤ اور بنی اسرائیل کی حرکتوں کو دیکھو، کوئی ایک چیز ایسی نہیں بچی اب تک جو آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کا انہوں نے انکار نہ کیا ہو، جن کا یا اس میں رد و بدل نہ رکھا ہو، انہوں نے گھٹانا بڑھانا جو کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز اس میں پائی۔ اللہ کا بھی انکار کیا انہوں نے، شروعات میں آپ نے سماعت کیا کہ رب ہے تو دکھاؤ ہمیں سامنے، ہم بچڑے کو دیکھ کر پوجا کرتے نا، رب بھی ہے ہمارا تو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ اس کے بعد رسولوں کی بات آئی تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قتل بھی کیا، حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریہ کو، یہ معروف انبیاء اکرام میں سے آتے ہیں، ان کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ کتابوں کی بات ہے، قرآن سامنے موجود ہے، آگے اس کے بارے میں آیتیں آئیں گی۔ قرآن سامنے ہے ان کے، دوسری کتابوں اس کو جھٹلاتے، صرف توریت اور کہتے کہ ہاں ہم مانتے ہیں۔ موت کی بات آتی ہے تو کہتے کہ ہاں موت آئے گی ہمیں مرنے کے بعد، لیکن وہ چند دنوں کے لیے معاملہ ہے، ہمارے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ آخرت کا بھی انکار کر بیٹھے کہ حساب کتاب کس طرح ہوگا، نیکوکاروں کو جنت ملے گی، بروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ ان کے یہاں یہی تھا کہ 40 دن جو ہمارے یہاں غلطی ہوئی وہی ہم نے صرف ادا کرنا ہے، اس کی جو سزا بھگتنی ہے، اس کے بعد تو جنت ہمارے لیے تیار ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اٹھا کر میں نے دیکھا، ایک نظر ڈالا تو ساری ہٹ دھرمیاں جنہوں نے جو بنی اسرائیلی کی دکھائی جاتی ہے سب یہاں پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر عقیدے کی بات میں کہہ دوں کہ جس طرح ہر فرشتے اللہ رب العزت کے معزز ہیں، کسی بھی فرشتے کو اگر حقارت کے ساتھ، خواہ حضرت جبریل حضرت میکائیل کیوں نہ ہو، بعض لوگ فرشتوں کے حوالے سے زبان کو دراز کرتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں، کوئی لیٹا ہوا ہوتا ہے اور سرہانے آ کر کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو گیا تو کیا کہتا ہے، کیا ملک الموت کی طرح سر پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ یہ جملہ بولا جاتا ہے نا، درست نہیں ہے، منع کیا گیا شریعت میں، کسی کو فرشتے کے مماثل کرنا یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کیا ملک الموت کی طرح، کوئی سوال پہ سوال کرنے لگے، کیا منکر نکیر کی طرح سوال کرتے جا رہے ہو میرے سے، یہ بات ہوتی ہے۔ تو فرشتوں کے مماثل کسی کو مت بناؤ، شریعت نے یہ منع کیا، اور اگر مذاق کے طور پر، حقارت کے طور پر بول دیا تب تو ایمان ہی چلا جائے گا، ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو فرشتوں کی بھی عزت، اہمیت، ان کے مراتب، ان کا مقام ہمارے نظر میں ہونا چاہیے، ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ اگر کسی کو بھی حقیر سمجھیں گے، اب دیکھ لو بنی اسرائیلی کا معاملہ کیا ہوا، انہوں نے جبریل کا انکار کیا اور حضرت میکائیل کے بارے میں بولنے لگے کہ حضرت میکائیل کو اگر تمہارے ذریعے بھیجا جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اس لیے نہیں مان رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جو میسج لانے والا فرشتہ ہے، جو وحی لانے والا فرشتہ وہ جبریل ہیں، اور جبریل ایسے جو ہماری پچھلی قوموں پر انہوں نے عذاب گرایا ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، انہوں نے سن رکھا ہے۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ ہیں، انہوں نے سن رکھا ہے، تو ان کا حال ایسا ہے کہ یہ اتنی دشمنی پال کے رکھے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ دشمنی حضرت جبریل سے نہیں بلکہ اللہ سے کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک قابل توجہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ، کہ جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ فرشتوں کا بھی دشمن ہوگا، اور جو فرشتوں کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا بھی دشمن ہوگا۔ اسی طرح دشمنی اگر فرشتوں سے کی تو اللہ سے دشمنی ہو گئی، رسولوں سے دشمنی کی تو اللہ سے بھی دشمنی ہوگی۔ تو رسول سے جب دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی ہوا، تو جس رسول کے نائبین
جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام کے وارثین ہیں، ان سے دشمنی کریں گے تو کیا یہ اہانت، یہ دشمنی وہاں تک نہیں پہنچے گی؟ اسی لیے میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، معروف ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی عالم کی گستاخی کی، اہانت کا لفظ آیا ہے، اس کی توہین کی، اس نے انبیاء کی توہین کی، اور جس نے انبیاء کی توہین کی اس نے فرشتوں کی توہین کی، اور جس نے فرشتے کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور ایسے لوگوں کو اللہ جہنم میں داخل فرما دے گا۔ تو اپنے دل کو، اپنی زبان کو سنبھال کر چلائیں، کسی بھی عالم دین کے بارے میں یا کسی کے بارے میں بھی، اور علماء کو بھی چاہیے کہ جہلاء کے درمیان اس طرح کی خرافات کی باتیں نہ ہوں۔ خیر، آگے کی آیتیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اتنی چیزیں آپ لوگوں نے سماعت کی ہے میرے عزیزوں، بات جتنی عرض کرنی ہے ان کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے بڑا ہی فائدہ ہوگا، اور اس پیمانے کے ذریعے اپنے آپ کو بھی ٹٹولنا آیا ان کے جو عملیات ہیں یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو طرز عمل ان کی زندگی کا تھا وہ ہمارا بھی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک خوف کی باتیں سنتے ہم ڈر کا احساس رکھتے ہیں، اور جیسے ہی مسجدوں سے دور ہوئے، لوگوں سے دور ہوئے تو پھر ہمارے اندر وہ بے راہ روی اختیار ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے۔ خیر، آگے کی آیتیں بھی سماعت کر لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ یہاں پہ فاسق کا جو لفظ آیا ہے، یہاں فاسق بمعنی وہ، جیسے میں نے کہا تھا نا، فاسق کی 3 قسمیں بتائی تھی۔ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد احساس رکھتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا، ایک گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کو غلط نہیں سمجھتا، ایک یہ کہ گناہ کو غلطی نہیں سمجھتا اور کرتے رہتا ہے۔ تو یہاں فاسق، جیسے کسی نے نماز کو چھوڑا لیکن اب اس کو غلط سمجھ رہا ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی، یہ غلط ہے۔ ایک انسان ہے کہ نماز چھوڑنے کی عادت بنا لیا ہے، اب اس کے اندر احساس نہیں، لیکن یہ برا نہیں کہتا کہ چلتا ہے چھوڑو۔ اور ایک انسان وہ کہ جس نے نماز چھوڑ دے، کہ پڑھیں گے جب ہوگا دیکھا جائے گا، مطلب نماز کو اس نے حقیر کر دیا، دیکھا جائے گا جب موقع ملے گا پڑھیں گے۔ تو اب نماز کو جس نے حقیر کر کے کر دیا، یا اس کو دوسری مثال سے یوں سمجھ لو، شراب کی مثال دے دوں کہ جیسے فور ایگزامپل یوں سمجھ لیں کہ شراب نوشی کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی نے شراب پی، اب وہ گناہ کیا، شراب گناہ کبیرہ ہے، اس کو لگا کہ ہاں میں نے برا کیا۔ پھر ایک دوسرا شخص جس نے شراب پیا، عادت بنا لی، وہ جانتا تو ہے برا ہے لیکن اس کا احساس نہیں رکھتا، پیتے رہ رہا ہے، عادت بن گئی ہے۔ تیسرا شخص شراب کو حلال سمجھ کے پی رہا ہو۔ تیسری کیٹیگری جو بتا رہا ہوں وہ سمجھیے گا۔ فاسق کہتے کس ہیں؟ جسے جو گناہ کرنے کی عادت رکھتا ہے۔ تو فاسق ہیں تو تینوں، لیکن جو تیسرے نمبر کا فاسق ہے نا، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اب یہ فسق کرتے کرتے کافر بھی بن گیا، کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو اس نے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ تو یہ چیز کو یاد رکھیں ہمیشہ۔ تو بات یہی عرض کرنی ہے، اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ یہاں پر فاسق کے بارے میں جو فرمایا گیا وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دیکھا، ساری چیزیں کی، باوجود اس کے کہتے ہیں کہ کھلی نشانیاں لے کر آؤ۔ حالانکہ آپ نے سنا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے اوصاف کے بارے میں توریت میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے پچھلی تفسیر میں سماعت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، صفات سب پچھلی تفسیر میں آپ نے سنا کہ ان کی کتابوں میں تھے۔ انکار کس وجہ سے کیے تھے؟ ان کو لگا تھا کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ یہودیوں کے گروہ میں سے ہوں گے، لیکن ان کے گروہ میں سے نہیں ہوئے۔ تو اسی حسد کی بنا پر انہوں نے سب چیز کو بدل بھی ڈالا، ان کے علماء نے بھی انکار کیا، پھر ان کی عوام نے بھی اس کی متبع فرما بردار ہوئے اور انکار کرتے چلے گئے۔ اور حالت یہ آئی کہ اب یہ کہنے لگے کہ اگر کوئی روشن دلیل ہمارے سامنے ہوتی تو ہم آپ کو مان لیتے، حالانکہ نشانیاں ان کے پاس موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو طبیعت پر چلنے والے یہ لوگ ہیں، طبیعت پر شریعت کو نہیں قیاس کرنا چاہیے۔ آج بھی معاملہ بہت ساری جگہوں پر یہی ہے کہ ہماری طبیعت جس چیز کے بارے میں فتویٰ دیتی ہے ہم اسے شریعت بنانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز مت کریں۔ آگے ارشاد فرماتا اللہ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ،
اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کے وہ عہد یاد دلائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق تھے، تو کہتے ہیں کہ مالک بن سیف نے کہا خدا کی قسم آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ یہ مالک بن سیف جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یہودی تھا، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہ آپ کے بارے میں ہم سے کوئی عہد نہیں لیا گیا، حالانکہ توریت میں تو عہد لیا گیا۔ یہ صاف صاف جھٹلا رہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا انسان کے ایمان کو ختم کرنے کے نزدیک بھی لے کر جاتا ہے، کیونکہ آپ سچ کو چھپاتے رہو گے، ایک سچ کو چھپانے کے چکر میں اتنی حد تک جھوٹ بولتے چلے جاؤ گے کہ آپ کا ایمان کے سودے کی بات آ جائے گی، تو آپ کے اندر احساس تو ہوگا کہ میرے ایمان کی بات آئی ہے، لیکن اس احساس پر آپ کی انانیت غالب آ جائے گی کہ میں نے اتنی ساری بات رکھی، اب میں اس کو کیسے پیچھے ظاہر کروں، ساری باتیں جھوٹی ہو جائیں گی۔ تو اس بات کو سچ کرنے کے لیے اور جھوٹ پہ جھوٹ اور جھوٹ پہ جھوٹ، یہاں تک کہ ایمان عقیدے کی بات آ جائے گی۔ اور انسان ہوتا ہی ہے، اللہ رسول کی قسم اس طرح کھا کھا کر اپنی باتوں کو سچ کرنے پر لگ جاتا ہے کہ وہ سوچتا بھی نہیں کہ کس کی قسم کھا رہا ہوں میں، قرآن کو اٹھانے کی قسم کھا رہا ہوں، سر پہ رکھنے کی قسم کھا رہا ہوں۔ ہوتا نہیں ہمارے درمیان جھگڑے ہوتی ہیں، کس طرح دلیلوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے، چلو ہم بھی قرآن اٹھاتے تم بھی قرآن اٹھاؤ، یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں، ایسی ساری باتیں آتی ہیں، اور لوگ سامنے والا بھی، دونوں میں سے کوئی تو ایک سچا ہوگا، لیکن دونوں فریق اس طرح تیار ہوتے ہیں، ہاں چلو میں بھی تیار ہوں، کیوں؟ زمانہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر۔ اب یہاں پر میں نے کہا نا، سچ کو چھپانے کے لیے انسان اپنے ایمان کا سودا بھی کر جاتا ہے، یہاں بھی حالت ایسی ہی تھی۔ غیر کہ یہودیوں کے بارے میں یہ عہد وغیرہ کے جو معاملات ہیں، میرے عزیزو بات اتنی کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخوبی جانتے تھے، آپ لوگوں نے بارہا سماعت کیا، وہی آیتیں ہیں، اس کی تفصیلات ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اہل کتاب یہودیوں کو کہتے ہیں، اہل کتاب عیسائیوں کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہودیوں کو غالباً کتابی یہودیوں یا عیسائیوں دونوں میں سے کسی ایک کو کہا جاتا ہے۔ یہاں تذکرہ یہودیوں کا ہے تو یہودیوں کے بارے میں ذکر ہے۔ تو اہل کتاب یعنی اہل معنی ہوتا ہے والا، کتاب یعنی کتاب، اہل کتاب کتاب والا۔ تو کتاب والے کون تھے؟ یہودی، ان کو ہی کتاب دی گئی تھی۔ تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، پہلے قرآن کا بھی ذکر آیا، ان کا بھی انکار کیا، آخری نبی اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کو بھی انکار کر دیا، ساتھ ہی ساتھ قرآن کو اس طرح جھٹلانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں، گویا کہ وہ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ بات یہ عرض کرنا ہے، یہاں پہ مفسرین نے ایک بڑے کمال کی بات کہی ہے، اور وہ یہ کہا کہ قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھنے کا معاملہ ایسا ہے کہ یہودیوں نے جو توریت وغیرہ تھی اس کو بھی انہوں نے اسی طرز عمل پر رکھا تھا کہ لی کتاب، اسے اچھے غلاف میں لپیٹا اور اٹھا کر رکھ دیا، حالانکہ احکام موجود ہے نا اس میں، آخری نبی کون ہوگا، اوصاف کیا ہوں گے، صفات کیا ہوں گے، سب موجود ہے، اچھے غلاف میں لپیٹا، اس کو لپیٹ وغیرہ کر رکھ دیا۔ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہم نے پڑھا، آج قرآن اتنے خوبصورت مارکیٹ میں بک رہے ہیں، سچ بتاتا ہوں بہت دل دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر میں بہت سارے نکات آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ کتاب جیسی، یہ جو قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس ہے، تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم کس لیول پر اپنے رب کی کتاب کو اپنے درمیان رکھتے ہیں۔ ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، تو قرآن کو دیکھو اچھی کور میں دیکھتے ہیں، ساری چیزیں میں دیکھتے ہیں، اور گھروں میں لانے کے بعد بھی لوگ اس کے اوپر بھی غلاف چڑھاتے ہیں، ساری چیزیں۔ ہوتا کیا ہے کر کے؟ سب چیز چڑھایا، اس پہ باندھا، اور باندھ کر کے طاق میں سجا دیا کہ قرآن رکھا ہوا ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ہے اور آپ نے پڑھنا سیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پڑھو ختم۔ قرآن پڑھ کے اس کے اوپر عمل ہی نہ ہو، اس کے احکام کو سمجھا ہی نہیں، تو پڑھ کر مطلب کیا ہے؟
پڑھ کر مطلب کیا ہوگا میرے عزیزوں؟ بتائیے آپ مجھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج قرآن مقدس کے احکامات اگر آپ پڑھتے پڑھتے اس کو سیکھ بھی رہے ہوتے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے دیا ہوا اصول زندگی ہے نا، زندگی گزارنے کا ایک قاعدہ، ایک قانون اس کے اندر بیان ہے۔ آپ جب کہیں پر بھی جاؤ گے، کسی کنٹری میں جاؤ گے، کسی جگہ پہ جاؤ گے، کسی اسکول میں بھی بچے کو داخل کرتے ہو تو اس کے قانون کو سیکھتے ہو کہ نہیں؟ کتنی بجے صبح لانا ہے، کتنی بجے چھوڑنا ہے، یونیفارم کیسا ہوگا، فیس کب کب بھرنی ہے، ہر جگہ کا کوئی نہ کوئی قانون ہے۔ تو دنیا میں ایک چھوٹی سے چھوٹی جگہ بنائی جائے، اس کا قانون ہے۔ اتنی بڑی کائنات تشکیل دی گئی، اس کا قانون نہیں ہوگا؟ اس میں زندگی گزارنے کے اصول نہیں ہوں گے؟ تو صرف قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور جس دن سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، اسی لیے بعض لوگوں نے یہی کہا کہ ہر دن 2 آیت پڑھو اور اس کے ترجمے کو پڑھو، تھوڑا ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج موجود ہے، آج اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم کہاں سے ترجمہ پڑھے، ہمیں اردو نہیں آتا ہے، ہمیں عربی نہیں آتی، تو ہر لینگویج میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ اور اگر پڑھنا بھی نہیں آتا تو سننے کے لیے آج سوشل میڈیا موجود ہے، ہزاروں کی تفسیریں موجود ہیں۔ آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں کس کی تفسیر ہم سنیں، کس کے بارے میں آپ کو نہیں لگتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کی تفسیر سنی جائے کس کی بات کو نہ سنی جائے، تو آپ جس کے پیروکار ہیں اس سے مشورہ لے لیں کہ ہم کیا کریں، کوئی ایک طریقہ بتا دیں۔ تو یہ سب چیزیں کیسی ہوں گی؟ آپ قرآن کو سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور احکام کو آپ کے سامنے موجود پا رہے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کا مطلب یہ ہوا پیٹھ پیچھے لے آ کے ڈال دینا کہ پڑھا اٹھا کے رکھ دیا۔ اس سے مراد صرف یہی نہیں کہ طاق میں سجا کر رکھ دیا، اس سے مراد یہ بھی کہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو پھر ساری چیزیں چھوٹ گئی اور ہمارے حالات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ قرآن نے بہت ساری چیزوں کو حرام کیا، ہم یہاں پہ پڑھ تو رہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا۔ ہم پڑھ کر تو چلے گئے قرآن میں، لیکن باہر گئے تو سود ہی کا کام کر رہے ہیں۔ تو گویا اس کو قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈالا کہ نہیں ہم نے؟ بات وہی آئے گی نا۔ یہ تو بات اتنی عرض کرنی ہے، ان قرآن کے احکامات کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی مضبوط ترین رسی ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کا ایک سرا تمہارے پاس ہے تو دوسرا سرا اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ آپ اس کو مضبوطی سے تھام لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ہمارا آج معاشرے کا المیہ ایسا ہے کہ ہم نے دنیاوی کتابیں جو بیگ میں ہم بچوں کو سجا کر دیتے ہیں، کتابیں ذرا پھٹ جائے تو ماں باپ اس پر بھی تنبیہ کرتے ہیں۔ وہیں ہم نے دیکھا مدارس میں بچے آنے والے قاعدوں سے لے کر، قرآن سے لے کر، سپاروں سے لے کر، جتنا وہ لوگ پھاڑ کے دھجیاں اڑا کر لے کر آتے ہیں، نہ گھر والوں کو کوئی چنتا ہوتی ہے، نہ بچوں کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں تو پچھلے لوگ جو ہمارے تھے کہ قرآن گر جائے تو وہ بے تاب ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے کہ قرآن گر گیا ہے، اللہ کریں تو کیا کریں۔ سچ بتا رہے ہیں، آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں کا تو مسئلہ پوچھنے آتے تھے کہ وہ تول کر برابر گیہوں دیتے ہیں یا کچھ آٹا دیتے ہیں، کیا طریقہ ہے، کیا حقیقت ہے یہ صدقہ؟ اس کی حقیقت کچھ نہیں، لیکن عمل خیر ہے۔ آپ اپنی جانب سے ایک نادانی کا اور اپنی طرف سے ایک احساس پیدا رکھنے کا کہ مجھ سے غلط ہوا، اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایک توبہ کی شکل دیکھ لیں، یہ آپ صدقہ بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں کہ مولا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، تیری کتاب گر گئی۔ لیکن آج باضابطہ بچوں کو دیکھو مدارس میں کتاب یہاں گر رہی وہاں گر رہی، اور وہ ہنستے ہوئے بولتے ہیں اس نے میری کتاب گرا دی، اس نے میری کتاب۔ وجہ کیا؟ اس کی اہمیت ختم ہے، اس کتاب کی اہمیت جاتی رہی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں ہم نے ہر کتاب کو اچھی طرح سنبھال کر رکھا، کور چڑھائے، سب چیز چڑھائے، آج مسجدوں میں جا کر دیکھ لو آپ کتنے قرآن پڑھے ہوں گے جو بوسیدہ ہیں، نہیں دکھتے ہمیں۔ ہم مارکیٹ میں سب جگہ قرآن کو دیکھتے ہیں کہ سجا کر دیں، اچھی طرح دیں۔ کیا ہماری مسجدوں میں، ہر مسجد کی بات میں کرتا ہوں، جا کر آپ دیکھ لو 2-4 قرآن تو اس طرح ملیں گے جو اتنے بوسیدہ ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتاؤ ایک شخص جو بسم اللہ لکھا ہوا خالی زمین پر پڑا تھا، جن کا نام حضرت بشر حافی، وہ بشر کہتے ہیں، بشر حافی کہتے ہیں ننگے پیر والے کو، جا رہے تھے راستے میں سے، بسم اللہ لکھا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا، کہا تیرا مقام یہاں نہیں، تیرا مقام کہیں اور ہے، اس کو چوما، عطر لگا اور گھر کے اعلیٰ درجے پر رکھا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کا شراب کا ٹھیکہ چلا کرتا تھا، یہ شراب کا ٹھیکہ چلایا کرتے تھے، لوگ کثرت سے ان کے ٹھیکر پر شراب پینے آیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے ایک بزرگ کو بشارت ہوتی ہے، جاؤ میرے بشر کو میرا سلام پیش کر کے آؤ۔
وہ بزرگ باہر آتے ہیں ٹھیکے کے باہر اور آواز دیتے ہیں اے بشر باہر آ. سنتے آواز اے فلاں بزرگ ٹھیکے کے پاس کیوں آئے ہوئے ہیں؟ دوڑے دوڑے باہر آئے، ننگے پیر ہڑبڑا کر باہر آئے. کہا تیری بارگاہ میں رسول اللہ اور اللہ کی جانب سے سلام پیش کیا گیا ہے، تو نے کیا عمل کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن تیرے لیے سلام پیش کیا گیا. یہ سننا تھا کہ دل کی دنیا بدل گئی کہ میں وہ شخص جو شراب کا ٹھیکہ چلاتا ہوں، میرے لیے بارگاہوں سے سلام پیش ہو رہا ہے. میں کیسا انسان ہوں. دل میں توبہ کی کیفیت پیدا ہوئی اور نکل گئے ننگے پیر راستے سے، واپس اپنے ٹھیکے کی طرف لوٹ کر کے بھی نہ آئے. علم حاصل کیا، توبہ استغفار کرتے رہے، عبادت کرتے رہے. اللہ نے مقام کو اتنا بلند فرمایا کہ جب تک زندہ تھے جس راستے سے گزر ہویا کرتا تھا اس راستے میں جانور بول و براز نہیں کرتے تھے، پیشاب پاخانہ نہیں کیا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوتا ہے، ایک دوسرے بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، نابینا تھے، آپ کے پیر میں غلاظت لگ گئی تو آپ نے کہا لگتا ہے کہ بشر کا انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے اس سے پتہ لگا لیا. تو بات یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن کی ایک آیت بسم اللہ، انہوں نے اسے چوما، اچھے سے اٹھا کر وہاں رکھا تو اللہ نے مقام کو اتنا بلند کر دیا. آج ہم پورے قرآن کو گرا رہے ہوں، پاروں کو پھاڑ کر رکھ رہے ہوں، تو ذرا سوچیں ہمارے حالات کیا ہوں گے. یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تھوڑا میرے عزیزوں قرآن کی اہمیت کو سمجھو. ہم نے صرف روایتوں کے طور پر آج یاد رکھا. میں نے بارہا ایک چیز یہ بھی دیکھا ہے، ہماری بہو بیٹیاں بچیاں جب شادی ہو جاتی ہے لوگ بڑی پابندی کے ساتھ رخصتی کے وقت اس کے گود میں لا کر قرآن رکھتے ہیں کہ بیٹی قرآن لے، اور اگر نہیں دیا بہت سارے چڑ بھی جاتے ہیں کہ ارے قرآن نہیں آیا، قرآن نہیں آیا. بہت اچھا عمل ہے، لیکن یہ جو چیز رکھی جاتی ہے معلوم ہے کیوں ہے؟ یہ روایت نہیں ہے صرف کہ بیٹی اس قرآن کو لو، یہ لے کر جانا ہے، تم مسلمان ہو تو پتہ چلے گا کہ قرآن لے کر آئی ہو بول کر کے. اس طرح نہیں، بلکہ قرآن گود میں اس لیے دیا تھا کہ بیٹا اس کے مطابق زندگی گزارنا تو جہاں جا رہی، اس لیے قرآن تیری گود میں رکھا جا رہا ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا، ہم نے اس چیز کو روایتی بنا لیا ہے. تو خدا را قرآن کو روایتی نہ بنائے، اس کے احکام، یہ محافل جو ہوتی ہے، تفسیر جو ہوتی ہے، دروس جو ہو رہے ہوتے ہیں، بیانات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ کیوں یہ سب کی جاتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آج عوام کے پاس وقت اتنا نہیں ہے اور نہ ان کے پاس اتنے علم ہوتے ہیں کہ وہ خود سے وقت دے کر وہ فہم و فراست کے ساتھ سمجھ سکیں. تو اگر ان چیزوں کی بات بھی نہیں ہو پاتا تو یہ اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ گاہے بگاہے قرآن کے کچھ تو احکام سیکھتے جائیں، کچھ تو احکام سیکھتے جائیں. اب آپ مجھے بتائیں، بہت سارے لوگوں کے میں نے حالات دیکھے ہیں. اگر میں سچ بتا رہا ہوں طبیعت کے اعتبار سے، مجھے بولتے ہوئے یہ چیز شرم بھی نہیں آتی. میں نے کئی جگہ، ایک پروگرام میں بھی میں گیا تھا، میں بیٹھا، آپ نے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا بچپن سے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پھرا دیا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے. ڈوبا سورج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محو خواب ہوئے، آرام فرما رہے تھے. عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، سورج ڈوبنے پر ہی تھا، پھر ڈوب بھی گیا. حضرت علی رونے لگے کہ میری نماز قضا ہو گئی بول کر کے. آنکھوں پر جب آنسو گرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدال ہوئے. کہا کیا بات ہے علی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز قضا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلیوں سے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج باہر نکلا ہے. مشہور واقعہ، ہر کوئی جانتا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں، عین اسٹیج پر ایک بڑے مفتی صاحب، بہت بڑے، باہر سے آئے ہوئے تھے، وہ بیان کر رہے تھے. میں عوام میں ہی بیٹھا تھا کرسی پر. عوام میں سے ایک شخص کیا بولتا ہے کہ یار یہ تو وہی پرانا واقعہ سنا رہے جو معلوم ہے، کچھ نیا تو بول ہی نہیں رہے، چلو جائیں گے یہاں سے. اور دو لوگ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے. مجھے آپ بات بتاؤ، کیا ہر چیز میں تم نئی چیز ڈھونڈتے ہو؟ اب تک جتنی چیزیں ہم سنے کیا ہمارا سب پر عمل ہو گیا ہے؟ ہم خود اپنا محاسبہ کریں. ہما شما سب کی بات کر رہا ہوں میں. ہم نے اب تک اتنی باتیں سنی، اتنے احکامات سنے، زندگی میں کتنے ہزاروں پروگرامات اٹینڈ کیے، بیانات سنے. کیا بتائیں ہم نے اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کی یا ہم نے ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ ہم سن تو رہے. تو یہ جو لذت ہم نے کہ ایک تماشا بنا کر رکھ دیا کہ نیا سنیں. کوئی چیز ریپیٹ ہونے لگتی ہے تو انسان بولتے یہ تو سن چکے ہیں، پتہ ہے مجھے. اور آج حالات بھی ہم نے 4 لوگوں کے درمیان بھی دیکھا. ترغیب کے لیے کسی کو، عوام الناس کی بات کر رہا ہوں میں، ترغیب کے لیے اگر میں کسی کو یہ بولنے کی کوشش کروں ارے فلاں بزرگ کا واقعہ بھی ہے نا، ہاں وہ آگے کا پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اس کے بعد یہ تھا، ہوا تھا ایسا. وہ سننا بھی نہیں چاہتا کہ یہ اس کے ذریعے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ یہ بتاتا ہے مجھے پتہ ہے کچھ نیا ہے تبھی میں خاموش رہوں گا ورنہ نہیں خاموش رہوں گا.
یہ حالات ہیں آج ہمارے۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے میرے عزیزوں آپ کے سامنے، قرآن مقدس ہے، اس کی تلاوتوں کو کریں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کے اندر دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پسے پشت مت ڈال دیں اس کے پیٹھ کے پیچھے ڈالنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے قرآن کو بس ہاتھ میں لیا اٹھا کے رکھ دیا، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے احکام کو جانا، باوجود باہر نکل کے آپ اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی پس پشت ڈالنا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے کہوں نا، ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج حال ہمارا ایسا ہے میرے عزیزو۔ تو بات اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ آگے کی آیتیں میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ اس آیت کا ترجمہ بھی سماعت کر لیں۔ اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ کون؟ یہودیوں کی بات چل رہی ہے ابھی بھی، کہ ان کو دیکھو کہ یہ کن کن چیزوں کو چھوڑتے رہے اور کن کن چیزوں کے پیچھے پڑتے رہے۔ اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیاطین کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ دونوں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے، جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ جانتے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، تھوڑی سی مختصر اس پہ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ تفصیلات تو اس میں بہت زیادہ ہے، اور آج بھی جو تھرڈ ٹیمپل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسجد اقصیٰ کو لے کر جو اتنے حملے ہو رہے ہیں، ساری چیزیں